آج 5 ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک اللہ کی یہ لاڈلی صورت ہے، صرف 11 بار پڑھ لو۔ یہ ربیع الاول کا سب سے لاڈلا وظیفہ ہے، جو شخص بھی پڑھتا ہے اللہ کا لاڈلا بندہ بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ اتنی مبارک صورت ہے، اتنی طاقتور صورت ہے، جس نے بھی ان دنوں میں پڑھی ہے نا وہ ہمیشہ کامیاب ہوا ہے۔ اس نے اپنی ہر بات اللہ سے منوا لی ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، رزق اتنا آتا ہے کہ وہ بانٹتے بانٹتے تھک جائے گا، مگر رزق اس کے گھر سے ختم نہیں ہوگا۔ ہر شخص، ہر پریشان حال، ہر مجبور شخص ایک بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کے دیکھ لے، کیونکہ آپ اس کو آج 5 ربیع الاول بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 ربیع الاول کو بھی، 7، 8، 9، 10، 11، 12۔ یہاں یہ چند گنتی کے دن تمہارے پاس موجود ہیں، یعنی ایک ہفتہ تمہارے، آج ہفتے سے لے کر اگلا ہفتہ، یہ آپ کے پاس 7 دن ہیں۔ آپ اس میں دیکھتے ہیں کس قدر اس کی برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ صرف ایک دن بھی پڑھ لیا تو آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ کا مقدر سنور جائے گا۔ یہ تقدیروں کو بدلنے والا عمل ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے والا عمل ہے، اس لیے یہ عمل جس نے بھی کیا ہے وہ کامیاب ہوا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں اس عمل کو کرنے کا طریقہ، ترتیب کیا ہے۔ اس بات کو ذرا توجہ کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے جیسے بندہ اس کو پڑھتا جائے گا ویسے ویسے اس کی زندگی کے تمام معاملات حل ہوتے چلے جائیں گے۔ بے اولاد بھی پڑھ سکتے ہیں، بے روزگار بھی پڑھ سکتے ہیں، غربت کے مارے قید میں رہائی حاصل کرنے والے مقروض جو ہیں وہ بھی پڑھ لیں، ہر قسم کی شادی کی رکاوٹیں، ہر قسم کی بندش، ہر قسم کے معاملات کے لیے یہ عمل تمہیں باقی اعمال اور وظائف سے بے نیاز کر دے گا۔ اس لیے دوستو آپ نے اس عمل کو ذرا اسی ترتیب کے ساتھ کرنا ہے جو ترتیب میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں۔ اب آپ نے سب سے پہلے جب یہ عمل شروع کرنا ہے تو صرف اور صرف 5 مرتبہ آپ نے، آج 5 ربیع الاول کے دن شروع کریں گے تو 5 مرتبہ پڑھیں گے، 6 کو پڑھیں گے تو 6 مرتبہ پڑھیں گے، 7 کو پڑھیں گے تو 7 مرتبہ، 8 کو پڑھیں گے تو 8 مرتبہ، 9 کو پڑھیں تو 9 مرتبہ۔ یعنی جس ربیع الاول تاریخ کو یہ عمل آپ پڑھیں گے تو آپ نے شروع میں قرآن کریم کی اس آیہ مقدسہ کو اس تعداد میں پڑھنا ہوگا۔ یعنی جس دن آپ نے یہ عمل شروع کیا ہے، وہ جس تاریخ کو آپ نے یہ عمل شروع کیا ہے اس تاریخ کے اعتبار سے آپ نے اتنی بار یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ یہ جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی برکت سے انسان زمین کی تمام آفات و بلیات سے محفوظ رہتا ہے، تمام۔ اور یہ وہ کلمات ہیں، وہ آیہ مقدسہ جو آپ کو بتانے لگا ہوں، جس کے بارے میں رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا۔ فرمایا موسیٰ، میں نے امت محمدیہ کو ایک ایسی آیہ مقدسہ دی ہے کہ جو بھی اس کو پڑھے گا اور پھر میری بارگاہ سے مانگے گا میں اس کو عطا کر دوں گا۔ اسی مجلس میں ایک نبینہ بیٹھا ہوا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بات سنائی نا، اس نبینے نے اللہ کی بارگاہ میں فوراً عرض کر دی، یا اللہ ان کلمات کی برکت سے مجھے بینائی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کو بینائی، نظر عطا کر دی۔ اب وہ اس کا نبینہ پن ختم ہو گیا۔ یہ ایسی طاقتور آیہ مقدسہ ہے، یہ اتنی مبارک ہے جس کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اسی تعداد کے برابر پڑھنا ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں کیسے تمہارے معاملات۔ دیکھیں حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ایک راستے پر سے گزر رہے تھے، راستے میں ایک کاغذ گڑا ہوا تھا جس پر یہ آیہ مقدسہ لکھی ہوئی تھی۔ اس کو دیکھ کر آپ بڑے پریشان ہوئے، آخر اس کا کاغذ کو اٹھایا، خوشبو خرید کر اس کو لگایا اور محفوظ بلند جگہ پر رکھ دیا۔ کہا کہ یہ اللہ کا نام ہے، وہ شان والا ہے، وہ عظمت والا ہے، تیرا مقام یہاں نالی نہیں ہے، تیرا مقام تو بلند ہے۔ بس یہ اتنے الفاظ کہنے تھے۔ خوشبو لگا کر جب بلند جگہ رکھا، اتنے میں ہاتف غیب نے آواز دی، اے بشر حافی، تو نے ہمارے نام کو خوشبودار کیا ہے، ہم تیرے نام کو دنیا اور آخرت میں خوشبودار کر دیں گے۔ اس لیے دوستو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو زمین سے آسمان کی طرف لے جاتی ہیں، بلندیوں پر لے جاتی ہیں اور وہاں تک لے جاتی ہیں جہاں کسی اور کی نظر بھی نہیں پہنچتی۔ اس لیے دوستو آپ اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ آیہ مقدسہ کیا ہے؟ یہ قرآن کریم کی یہ وہ آیہ مقدسہ ہے جس کو اندر اللہ تعالیٰ نے تمام علوم سما دیے ہیں، تمام علوم کو پرو دیا اس کے اندر، اور یہ وہی ہے نا جس کی برکتیں بے شمار ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ تو اس کو آپ نے ربیع الاول کے دن کے یعنی کہ تاریخ کے اعتبار سے پڑھنا ہے۔
اب یہ میں ترتیب جو آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ بڑی شان ہے، بڑی عالی شان یہ وظیفہ ہے، یہ صدیوں سے لوگ کرتے اس کی برکتیں حاصل کرتے آ رہے، اس کو پڑھتے آ رہے ہیں۔ علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، میں اس کو دو لفظوں میں سمیٹنا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے قابیل، انہوں نے خواہش نفسانی کے تحت اپنے بھائی حابیل کو شہید کر دیا تھا۔ یہ مشہور واقعہ، حضرت آدم علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اے آدم زمین تمہارے قبضے میں دے دی گئی ہے۔ یہ سن کر آدم علیہ السلام نے زمین کو حکم دے دیا، اے زمین قابیل کو ہڑپ کر لے۔ حسب ارشاد قابیل کو نگلنے کا ارادہ کر لیا زمین نے، تو قابیل نے کہا زمین تجھے اس کلمے کا واسطہ مجھے ہلاک نہ کر۔ جب قابیل نے اس کا واسطہ دیا نا تو زمین نے فوراً چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ زمین چھوڑ دے اس کو۔ اس کی برکت سے اگر قابیل جو قاتل ہے اپنے بھائی کا، اگر وہ عذاب سے بچ سکتا ہے تو ہم تو جناب امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زمین کی تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما لے گا۔ اس لیے جو لوگ کسی مشکل میں ہیں، کسی غم میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، کسی دکھ میں ہیں، کسی مصیبت میں ہیں، کوئی بھی آفت پہنچی ہے، بس اس کو پڑھیں، اللہ پاک اپنی رحمت کا صدقہ اس کے اندر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وہ ساری صفات موجود ہیں، وہ صفتیں موجود ہیں، رحمان رحیم، اور یہ صفتیں اس قدر بابرکت ہیں کہ ہماری زندگی کا پہیہ اس کے بغیر نہیں چلتا۔ ہم جو سانس لے رہے ہیں، ہم جو زندگی جی رہے ہیں، ہمارے جتنے معاملات ہیں اگر وہ چل رہے ہیں تو وہ اس کے برکت سے چل رہے ہیں۔ یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے، اس بات کو آپ کو سمجھنا چاہیے، اس لیے یہ اتنی مبارک چیزیں ہیں جس کا سمجھنا آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس کی برکتیں ہمیں ضرور نصیب ہوتی ہیں۔ اب آپ نے جب عمل کرنا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے مد نظر رکھنی ہیں، اپنے ذہن میں رکھنی ہیں۔ اب اس کے بعد دعاؤں کی قبولیت انشاءاللہ آپ کا مقدر ہوگی۔ اب اسی طرح وظائف کرنے کے بعد دعا ضرور کیا کریں، اور وظائف کرنے سے پہلے حسب توفیق اللہ کے راستے میں کوئی نہ کوئی چیز صدقہ ضرور کیا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اگر ہم وظائف کے اندر کوئی کمی پیشی ہم سے ہو جاتی ہے تو اللہ پاک اس کی برکت سے اس کو دور فرما دیتا ہے اور ہمیں کامیابی عطا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے وظائف پڑھنے کے دوران بدن اور کپڑوں کی پاکی ہونا ضروری ہے، اور جس جگہ آپ بیٹھ کر یہ عمل کر رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے، بلکہ اگر خوشبو مل جائے تو یہ سب سے اچھا ہے۔ اپنے اخلاق اور باطنی صفائی کا بھی خیال رکھیں، ہر عمل اچھے وقت میں کریں، ہر وقت ہر وظیفہ قبلہ کی جانب رخ کر کے پڑھیں۔ یہ جنتی زیور کتاب، اس کے اندر یہ شرائط لکھی ہوئی ہیں، چند ایک باتیں جس پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ اعمال کے اندر، وظائف کے اندر ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ ان کے ناکامی کی وجہ میں سے ایک ہی وجہ یہ بھی ہے، اور یہ وجہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں ایک وجہ یہ ہے، اس کو اکثر لوگ پس پشت ڈال دیتے ہیں، پھر جب وہ وظائف کرتے ہیں پھر وہ ناکام ہوتے ہیں، پھر رونا روتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا وظیفہ کام نہیں کرتا۔ بھی آپ کا وظیفہ کام تب کرے گا جب آپ اس وظائف کو سمجھیں گے مکمل۔ کچھ لوگ آتے ہیں بس چند منٹوں کے لیے وظیفہ سنتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، بس اپنی مرضی سے کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ بھی ایسے نہیں کام چلتا۔ جو وظیفہ اللہ والوں نے بتایا ہوتا ہے اس کی ایک تاثیر ہوتی ہے، ایک طاقت ہوتی ہے، ہر حرف کی طاقت ہوتی ہے۔ اس لیے اب اس کے بعد آپ نے 10 بار یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ پہلی چیز میں نے جو آپ کو بتائی اس کو آپ نے پڑھنا۔ اب یہ جو چیز میں آپ کو یہ جو کلمات بتا رہا ہوں نا، یہ حدیث مبارکہ میں آئے ہیں، اور ان کی طاقت اور تاثیر یہ ہے کہ اس کا ورد انسان کو غموں سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حدیث پاک میں یہ ایسا ورد ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ جنت کے خزانوں میں سے بندے کو خزانہ عطا کرتا ہے۔ یہ بھی ایک خزانہ ہے جنت کا، اور اس لیے جنت کے خزانوں میں سے یہ خزانہ میرے آقا دو جہاں کا فرمان ہے، جو اسے پیار کرے گا، محبت سے پڑھے گا، اللہ پاک اس کو اس کی برکت سے جنت عطا فرمائے گا، اس کی دنیا ہی جنت بن جاتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو اس کو 10 بار پڑھے گا، یہ 10 بار آپ نے پڑھنا ہے، وہ گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہوگا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ دنیا کی 70 بلاؤں سے اللہ پاک اس کو محفوظ فرماتا ہے۔ یہ ترمذی شریف میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو اس کو پڑھے گا زیادہ سے زیادہ پڑھو، اس لیے جنت کا یہ خزانہ ہے، اور جو اس کو پڑھے گا وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا، اس پر اللہ تعالیٰ محتاجی کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اور جو اس کو پڑھے گا 99 مرضوں کی دوا ہے یہ، اور جو اس کو پڑھنے کی عادت بنا لے گا ہر مرض سے اللہ پاک اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ جس بھی مرض کے اندر ہیں، جس بھی مشکل کے اندر ہیں، جس بھی غم کے اندر ہیں، جس بھی تکلیف میں ہیں،
بس اس کے پڑھنے کی دیر ہے، لیکن شرط کیا ہے، اہم بات کیا ہے، وہ جو میں نے آپ کو پہلے عرض کر دی ہیں۔ اگر آپ نے وہ باتیں نہیں سنی تو پھر آپ کی بد نصیبی ہے، بد قسمتی ہے۔ اس لیے میں آپ کو یہ مکمل ایک تفصیل کے ساتھ بہت بڑا عمل دے رہا ہوں۔ اگر آپ اس کو اس طرح پڑھ لیں گے تو کامیابی ہی کامیابی ہے، نہیں پڑھیں گے تو ناکامی ہے آپ کے لیے۔ اب یہ جو صورتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کے پڑھنے کے بعد آپ نے ان قرآن کریم کی ان صورتوں کو پڑھنا ہے اس ترتیب کے ساتھ۔ لیکن پہلی بار آپ نے ایک بار یہ عمل کرنا ہے، پورے دنوں میں سے جس دن آپ چاہیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن اس میں جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے، جو تاریخ ہوگی اس تاریخ کے اعتبار سے آپ نے پہلی آیہ مقدسہ کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے جو دوسرے نمبر پہ پڑھنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد میں نے جو آپ کو عرض کی ہے، اس کو پڑھنے کے بعد ہاتھوں کے اوپر دم کریں، پورے وجود میں پھیریں، اس کے بعد آپ درود پاک پڑھیں۔ تو یہ عمل کی ترتیب ہوگی، یہ طریقہ کار ہوگا، اس کے مطابق پڑھیں گے انشاءاللہ برکتیں بے حساب ملیں گی۔ اب درود پاک بھی ہم نے اسی حساب سے پڑھنا ہے جیسے ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا تھا، یعنی دن کے حساب سے، یا کم از کم 5 مرتبہ، اور زیادہ بہتر یہی ہے کہ ہم اس کو بھی اس دن کے اعتبار سے پڑھیں جس دن ہم نے یہ عمل کرنا ہے۔ جتنی ربیع الاول کی تاریخ ہوگی اتنی تعداد میں ہم نے درود پاک پڑھنا ہوگا۔ تو یہ درود پاک پڑھنے کی ترتیب ہوگی۔ تو جب درود پاک پڑھا جائے گا تو آپ کو پتہ ہے درود پاک پڑھنے کی جو فضیلت ہے، جو عظمت ہے، اور یہ درود پاک جو ہے یہ آخرت کا زینہ ہے، اور یہ آخرت کا کرینہ بھی ہے، یہ دیدار مصطفیٰ کا ذریعہ بھی ہے، یہ دنیاوی تمام فتنوں سے بندے کو بچاتا ہے، اللہ پاک کے غضب سے بچاتا ہے۔ یہ پڑھنے والا شخص اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے جنت کا مستحق ہوتا ہے۔ یہ دنیا کی مشکلات ہوں یا آخرت کی مشکلات ہوں، اللہ پاک اس کے پڑھنے والے کو نجات عطا فرماتا ہے۔ یہ انسان کو نورانیت عطا کرتا ہے، یہ ہر غم سے نجات دلاتا ہے، یہ آخرت کا خزانہ بھی ہے، اور اس کو پڑھنے والا خوش قسمت ہوتا ہے۔ اس لیے اب آپ نے، اور جس گھر میں یہ پڑھا جاتا ہے نا، بے حساب اس گھر میں برکتیں آتی ہیں، لیکن جب عمل کے ساتھ پڑھا جائے گا تو ہر غم سے اللہ نجات عطا فرمائے گا، ہر کام میں کامیابی ملے گی، عزت، عروج، شہرت، یہ تمام چیزیں اس کے پڑھنے والے کو نصیب ہو جاتی ہیں۔ اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھنا۔ بے چینی جو لگی ہوتی ہے نا ہر لمحہ، لوگوں کو اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوتا ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ تمام مسائل حل فرما دے گا، اس لیے کہ یہ ایمان کو تازگی بخشتا ہے، گھروں میں رحمت آتی ہے، روحانی ترقی ہوتی ہے، دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور برائیاں اللہ پاک اس کی برکت سے مٹا دیتا ہے، ختم فرما دیتا ہے۔ اب درود پاک کے حوالے سے میں نے آپ کو عرض کیا ہے، چاہے تو درود ابراہیم پڑھیں، یہ نہیں آتا تو آپ جیسے میں نے کہا صلاۃ والسلام علیک، یا جو بھی آپ کو آتا ہے آپ پڑھ لیں، تو یہ دل کو سکون اور راحت ملے گی، درجات بلند ہوں گے، مشکلات آسان ہوں گی، بہت ساری اس کی فضیلت اور عظمت ہے۔ الغرض اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، اس کو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہوگا، صرف 11 مرتبہ یہ سورہ مبارکہ پڑھنی۔ اس کے بعد صرف ایک سورت نہیں ہے، چند صورتیں اکٹھی ملا کر آپ نے پڑھنی ہے اس ترتیب کے ساتھ۔ پھر ہر ایک سورت کی برکت، ہر ایک سورت کی فضیلت وراء البراء ہے، اس لیے یہ عظمت کے اعتبار سے، یہ فضیلت کے اعتبار سے بڑی اہم ترین صورت ہے۔ جب کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس کے تمام مسائل حل ہوتے ہیں، اس لیے آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں گے تو بسم اللہ اب صرف آپ نے شروع میں ایک بار پڑھنی ہے، اب بار بار بسم اللہ پڑھنے کی آپ کو ضرورت اور حاجت نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہم نے درود پاک پڑھا، اور اس کے بعد ہم نے اس سورہ مبارکہ کو جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے اسی طرح آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھا۔ یہ سورت آپ نے یعنی کہ یہ سورت قرآن کریم کی وہ سورت ہے جو مکہ میں بھی نازل ہوئی ہے اور مدینہ میں بھی نازل ہوئی ہے، اور یہ سورت پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی بندے کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پورا ایک بار پڑھیں گے نا اس سورت کو تو آپ کو اللہ تبارک و تعالی پورا قرآن پڑھنے جتنا ثواب عطا کرے گا۔ پھر یہ سورت ام القرآن ہے، یعنی یہ قرآن کی ماں ہے، یہ قرآن کی ماں اس کو کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، یعنی کتابوں کی ماں بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ سورت ہے، اس کی تاثیر اور طاقت کا ہمیں اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورت کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ سے اس میں مدد مانگنے کا سبق ہے، یہ سیدھا راستہ مانگنے کی اس میں دعا ہے۔
یہ علماء فرماتی ہیں پورے قرآن مجید کے مضامین اس صورت میں موجود ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کی، یہ حضور علیہ السلام کو عطا کی، حضور کی امت کو عطا کی۔ حضور فرماتے ہیں جب یہ صورت نازل ہوئی میں اپنی امت کے غموں کی وجہ سے بے فکر ہو گیا، یعنی اب میری امت کو کوئی غم باقی نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی 7 آیات ہیں اور اس کی ہر ایک آیت دوزخ سے بچانے کے لیے کافی ہوگی۔ دوزخ سے 7 دروازے ہیں، اس کی ہر ایک آیت ہر دوزخ کے ایک دروازے پر اس کے لیے رکاوٹ پیدا کر دی، یعنی وہ بندہ جنتی بن جائے گا جو اس کو صدق کے دل کے ساتھ پڑھے گا، پھر اس کے مضامین پر عمل کرے گا۔ اب یہ سورۃ الفاتحہ شریف ہے جس کو آپ نے صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، باقی آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے جانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دوسری سورت جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو مکمل پڑھنا ہے، جتنی تعداد عرض کی ہے اس کے برابر۔ اس کے بعد دوسری سورت کو پڑھنا ہے، اس کے بھی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف ایک بار پڑھنا ہے، اور پھر اس سورہ مبارکہ کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھتے جانا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا کرم ہوگا، یہ اللہ کا فضل آپ کے اوپر برسے گا، اور یہ وہ صورت ہے جس کی عظمت اور فضیلت اتنی ہے کہ یہ بندہ مومن کی زندگی میں سکون بخشتی ہے۔ جو کہتے ہیں ہماری زندگی سے سکون ختم ہو چکا ہے، ہماری زندگی سے راحت ختم ہو چکی ہے، یہ دلوں کو اطمینان بخشتی ہے، یہ نفاق سے بندے کو پاک کر دیتی ہے، یہ غیب سے مدد دلاتی ہے، غیبی مدد اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ دشمنوں کے لیے تیر بہدف ہے، کوئی دشمن آپ کا بال بیگا نہیں کر سکے گا۔ یہ علم بھی کوثر ہے، قرآن بھی کوثر ہے، شریعت بھی کوثر ہے، امت کی کثرت بھی کوثر ہے، یہ حضور کی شان بھی کوثر ہے، یہ حضور علیہ السلام کی عظمت کی دلیل ہے، یہ مومن کو امید دیتی ہے، یہ ہمیں نماز کی اہمیت سکھاتی ہے، یہ ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے، یہ بہت زیادہ برکتیں دلاتی ہے، اس لیے مومن کے دل کو خوش کر دیتی ہے۔ تو یہ سورۃ کوثر شریف ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ سورہ مبارکہ ہے۔ تو یہ سورۃ کوثر آپ کو کثرت دلائے گی، رزق کی، عزت کی، شہرت کی، یہ قبر میں بھی روشنی دیتی ہے، یہ اللہ کی رضا یاد دلاتی ہے، سستی کو ختم کر دیتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے وجود میں سستی ہے، ہمارا وجود بے چینی کا شکار ہے، ہمارا وجود جو ہے یہ بہت ساری مشکلات چیزوں کا اندر پھنسا ہوا ہے اور ہمارے گھر بے سکونی ہے، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے پڑھنے کے بعد اب تیسرے نمبر پر ایک سورہ مبارکہ جس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ سورت جب پڑھیں گے نا، یہ سورت وہ سورت ہے جو آقا علیہ السلام نے اپنے غلام، اپنے ایک صحابی کو بتائی تھی، عرض فرمایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے گھر میں جو ہے وہ دولت نے رخ پھیر لیا ہے، میرے گھر میں دولت نہیں ہے، میرے گھر میں رزق نہیں آتا اور دنیا نے مجھ سے رخ پھیر لیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم اس سورت کی تلاوت کیا کرو، اللہ تمہیں بھی امیر کر دے گا، تیرے ہمسایوں کو بھی امیر کر دے گا۔ اب یہ وہ سورت ہے جس کی برکت اس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو بھی امیر کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ہمسایوں کو بھی اس کی برکتیں نصیب فرما دیتا ہے۔ اس لیے اب اس سورہ مبارکہ کے بھی شروع میں آپ نے ایک بار بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کو اسی ترتیب کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 3 سورتوں کو اس سے پہلے ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اس کو پڑھنا ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، انشاءاللہ تم مالا مال ہو جاؤ گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔